हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले डिस्प्यूट्स के हवाले से। वैसे तो ये मसले मसाइल अगर हम देखें तो पुराने हैं, लेकिन अभी इसमें एक नया फ़ेज़ आया है और वो ये है कि इस वक्त की इंटर्म गवर्नमेंट इन पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अफ़गान लोग रहते हैं उनको निकाला जाएगा, स्पेशली उन लोगों को जो इल्लीगल यहाँ पर आबाद हैं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे बढ़कर एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एक वीडियो भी दिखानी है। स्टेटमेंट्स तो हम देख रहे हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं और मज़ीद भी हमें देखने को मिल रही हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्सपर्सन है अफ़गान तालिबान के, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इंटरनेशनल मीडिया ने बाकायदा उसको कवर किया है। पाकिस्तान में डॉन ने उसको जगह दी है, अल जज़ीरा ने उसकी बड़ी स्टोरी उस पे की है। लेकिन मुझे एक वीडियो मिली और वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अ, उसको कहा गया है कि तालिबान पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो है, उनकी तरफ से ये वीडियो है। और वीडियो क्या है कि वो अपने फोर्सेस को भेज रहे हैं टुवर्ड्स द ड्यूरेंट लाइन। और क्यों भेज रहे हैं और वो कह क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान के लोगों को निकाला जाएगा या निकाला जाना है, उस हवाले से वो लोग बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तक ड्यूरेंट लाइन का मसला हल नहीं होता, तो हमारे रहने वाले वहाँ लोग वो अपनी अफ़गान सोइल पे रहते हैं। यानी अगर वो खैबर पुख्तनख्वा में रह रहे हैं तो वो पाकिस्तान का इलाका नहीं मानते उसको, बल्कि वो कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, आप उनको कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं? एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये वीडियो भी यकीनन मैं प्ले करता हूँ। इसके ऊपर तो एक पश्तो म्यूज़िक है, सॉन्ग है, लेकिन ये आपको दिखानी है और इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है। तफ़सील में जाएँगे इस वीडियो के और इस में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं इस वक़्त की करंट सिचुएशन की। और करंट सिचुएशन ये है कि इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो मिलिट्री की गाड़ियां होती हैं जिसमें टैंक्स है, आर्टिलरी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं या उसकी सपोर्ट की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी और उसके साथ वहाँ के फोर्सेस और उनका बाकी बहुत बड़ा एक कॉन्वॉय है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्यूरेंट लाइन। वो ये कह रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी मुल्ला याकूब साहब ने एक बड़ा ब्रेव किस्म का डिसीजन लिया है। और वो क्या डिसीजन है? वो ये है कि वो कह रहे हैं कि भई हम लोगों को भिजवाएँगे कहाँ पर? ड्यूरेंट लाइन में, क्योंकि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि यहाँ के लोगों को निकाला जाएगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो भी कहा हो या जो भी सोचा हो, लेकिन अभी तक जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़े थ्रेटनिंग है, बड़े ख़तरनाक है। वैसे तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स अगर कहीं पे रहते हैं, हर कंट्री का अपना लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग रहते हैं। उनको रहने दिया जाता है या निकाला जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूएनएचसीआर इनको देखता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स आईओएम देखता है, और भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं या फिर मुख्तलिफ एनजीओज हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक तो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये एक्शन है। दूसरा, जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको नहीं मानते कि आप हमारे लोगों को पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने या फिर हुकूमत से ज़्यादा मेरे ख़्याल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले करती है। अगर परमानेंट गवर्नमेंट हो तब भी, और अगर इंटर्म गवर्नमेंट हो तो वहाँ पे तो ख़ैर मतलब क्या हो सकता है, वहाँ तो बैठे हुए लोग, काकड़ हो, वो सरफराज बुगटी साहब हो या कोई और एक्स वाई ज़ेड हो, उनके भेजे हुए लोग होते हैं और उनको बिठाया जाता है।
अच्छा, बड़े ताबड़तोड़ किस्म के बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब के, और इसके साथ-साथ अनवरुल्लाह काकड़ साहब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन असल बात ये है कि वाक़ई हमारे इन सारी चीज़ों की जो ज़िम्मेदारी है, वो अफ़गान या अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गानियों या अफ़गानिस्तान के ऊपर आयद होती है। क्या हमने कभी सोचा था जो हम 79 में किया हमने, 2001 में किया हमने, या फिर उसके बाद 2021 में जो कुछ हमने किया, क्या वो एक्सेप्टेबल था या एक्सेप्टेबल है? और क्या अभी हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या जो ऑन ग्राउंड वर्क है, वो हमने किया हुआ है या नहीं किया हुआ? उसकी वजह ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के सामने 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक ये है कि जो आपके यानी हमारे ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले जो अब सेटल्ड एरिया कहलाता है, पुराना फाटा भी कहते हैं, वहाँ के कुछ लोग ये कहते हैं कि भई हम तो इस बॉर्डर को मानते नहीं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान की नहीं बात कर रहा। वो कहते हैं हम तो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। हमारा आना-जाना है, हमारी वहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, यारियाँ, दोस्तियाँ हैं। ये सारे ये जो इसको ये डिविडेंड लाइन की जो लकीर है, जो लाइन है, हम इसको नहीं मानते। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, टीटीपी बरसर-ए-पैकार है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के खिलाफ, और मैं ये कहूँगा कि एक मुश्किल सूरत-ए-हाल बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए पैदा की हुई है। दूसरी चीज़ ये हुई। द थर्ड थिंग इज़ अफ़गान गवर्नमेंट, यानी इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान, जिसको वो इमारत-ए-इस्लामी कहते हैं, वहाँ पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत। अच्छा, अगर हम कोई चीज़ उनकी लेट्स सपोज़ नहीं मानते, तो वो फिर उनके पास एक बड़ा मज़बूत किस्म का टूल है, और वो है जी टीटीपी। अ, आप इसको ब्लैकमेलिंग कहें या इसको आप कुछ और कहें, बट दे कैन यूज़ इट। वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और शायद मैं ये कहूँ कि वो करते भी हैं। अब ये वाली, अगर ये वाली फ़ोर्सेस जो अफ़गान ड्यूरेंट लाइन पे आती है, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर्स पे आती हैं, और फिर इसके साथ-साथ एक चीज़ ये हो जाती है कि जो टीटीपी है, वो ऑलरेडी बॉर्डर के दोनों तरफ ऑपरेट कर रही है, मौजूद है, उनकी प्रेज़ेंस है एक मज़बूत किस्म की। तो पाकिस्तान ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या करेगा? फिर ये वाली बात कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी हो सकता है, वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर ये वाले बयानात कि जी हम तो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं हैं। हालाँकि पाकिस्तान का ये ख़्याल था कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी, तो फिर ऐसा होगा कि हम जो कहेंगे वही होगा, लेकिन सिचुएशन इसके बिल्कुल अपोज़िट नज़र आ रही है। अफ़गान तालिबान ने शायद इस इश्यू को मेरे ख़्याल में जितना ज़्यादा हाइलाइट किया है, इससे पहले वो अशरफ गनी साहब की हुकूमत हो या हामिद करज़ई साहब की हुकूमत हो, ग़ालिबन उन्होंने इतना इस ज़ोर-शोर से इसको हाइलाइट नहीं किया। फिर हम जब डिफेंस मिनिस्टर उनके मुल्ला याकूब साहब को देखते हैं, मुल्ला उमर साहब के बेटे हैं, और मैं ये भी कहूँ कि थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से काफ़ी शिकवे गिले-शिकवे उनको है, और कोई ज़्यादा पाकिस्तान को वो लिफ्ट नहीं कराते। फिर उनके स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं। यकीनन उनको, उनका काम है अपनी गवर्नमेंट की तर्जुमानी करना। अब वो बयान वही देंगे जब उनके पूरी कैबिनेट बैठेगी, या फिर उनके जो लोग बैठेंगे, और वो कहेंगे, तो यकीनन उन्होंने उस बयान को आगे जाकर पब्लिक में लेके आना है, या किसी कंट्री को अगर पहुंचाना है, तो उन्होंने ये साफ सुथरे अल्फाजों में कहा है कि भाई हम इस चीज को नहीं मानते। एक तो वो क्लियर कर चुके हैं कि ड्यूरेंट लाइन वाला जो इशू है, ये जब तक इनवैलिड है, तो हम तब तक आप इस किस्म की कोई चीज़ नहीं कर सकते, और मेरे ख़्याल में ये एक आम बात नहीं है। आम बात क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग, मिलियन ऑफ अफ़गानी पीपल आर लिविंग हियर इन पाकिस्तान, पेशावर में, कराची में, क्वेटा में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, मतलब कहाँ-कहाँ पे, जिस शहर की आप बात करें, लेकिन कराची, पेशावर और क्वेटा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक बड़ा
نمبر ان کا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی آتے ہیں جہاں پہ ان کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اچھا، ان میں میجورٹی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کارڈ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پی آر ایک کارڈ ہوتا ہے یو این ایچ سی آر کی طرف سے وہ ایشو کیا جاتا ہے، وہ بھی میجورٹی لوگوں کے پاس نہیں، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اچھا، اگر کوئی ملک اپنے جس انٹرسٹ میں بھی کہتے ہیں، ویسے تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اگر میری غلطیاں ہیں اور میں اس کے لیے کسی اور کا شولڈر تلاش کروں، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ یہ کہنا کہ جی سارا کچھ افغانستان کی وجہ سے خراب ہوا، تو 1971 میں اگر ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا تو کیا اس وقت بھی افغانستان کی خرابی تھی؟ ان کا تو کوئی دور پار کا بھی نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی بارڈر، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور۔ یا پھر باقی اگر ہمیں بہت سارے مسائل دیکھنے پڑے، ہمارے ملک میں 4 مارشل لائیں لگی، تو کیا وہ بھی افغانستان یا افغانستان کے لوگوں کی وجہ سے لگی؟ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کیا یہ افغان طالبان یا افغانستان کے لوگ یا افغانستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ لے کے آئیں؟ ٹھیک ہے، میں اکانومی سوری اکانومی کے حوالے سے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے میں کسی حد تک اس بات کو مان سکتا ہوں، بٹ اگر میں کہوں کہ یہ سارا کا سارا ملبہ آپ افغانستان یعنی بال افغانستان کے کورٹ میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی ہم تو بری ذمہ ہو گئے، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے، یہ انجسٹس ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ بات غلط ہوگی، یہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بالکل میں یہ مانتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ اگر افغانستان کی طرف سے جو لوگ اگر ٹی ٹی پی کی وہاں پہ سپورٹ ہے، ٹی ٹی پی کی وہاں پہ سلیپنگ سیلز ہیں یا جو چیزیں ہیں، بالکل اس کے اوپر پاکستان کو ایک سٹرانگ ہولڈ رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کا ہاتھ، اور میں کہوں نہیں نہیں جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی یار کسی کا بھائی، کوئی کسی کی بہن، کوئی کسی کا دوست، کوئی کسی کا کچھ بھی، نہ پرماننٹ دوست ہے، نہ بھائی ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ کوئی اور ہے۔ آپ کی ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا وہ ٹھیک رہتا ہے۔ ایران کے ساتھ یہ لوگ بالکل صحیح رہتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی ایران کا نام لیا ان لوگوں نے، تو کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی تو کبھی پانی کا ڈسپیوٹ، کبھی کس چیز کا ڈسپیوٹ، کبھی کس چیز کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ نہیں آنا، اگر آئیں گے تو یہاں پہ کیمپ ہے، اس سے باہر آپ کو نکلنے نہیں دیا جائے گا، اس سے باہر نظر آئے تو آپ کی خیر نہیں ہے، وہ پھر صحیح جسے کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا ہے ایک تو ڈیورن لائن کا انفارچونیٹلی ہم ابھی تک ایکسکیوز می مجھے گلے میں بار بار پرابلم ہو رہی ہے، ایک چیز تو اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آج تک ان 75 77 ایئرز میں ڈیورنٹ لائن کو کلیئر نہیں کر سکے۔ ہمیں اگر کسی کو گلا ہے، کسی کو پرابلم ہے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ مطلب اس چیز سے ہٹ کر کہ جی اس سے ہماری ناک اونچی ہوگی اور اس سے ہماری ناک نیچے ہوگی۔ آپ بیٹھیں، اگر ہندوستان آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لوگ آ کے کشمیر میں گڑبڑیاں کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے کہ بھائی آ کے یار اس کو حل کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے۔ جب آپ نہیں کرتے تو پھر ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ویلڈ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو بات ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اس طریقے سے افغانستان ہے، افغانستان کے ساتھ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ٹریڈ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، آنا جانا کتنا ہے کتنا نہیں ہے، بارڈر مینجمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، بغیر ویزے کے کسی کو الاؤ نہ کریں کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر، وہ ہمیں بھی الاؤ نہ کریں کہ اگر بغیر ویزے پاکستان سے کوئی آتا ہے تو میں کہتا ہوں گردن سے پکڑ کے ایک دو لاتے بھی لگائیں اور واپس بارڈر سے واپس کروائیں، اس پن بولدک سے ہو، انگور اڈا سے ہو، وہ ترخم سے ہو یا کسی اور جگہ سے، نہ چھوڑیں اگر بغیر ویلڈ ویزے کے کوئی آتا ہے تو۔ جس طرح ہندوستان کسی کی مجال ہے کہ پاکستان سے وہاں پہ انٹر ہو جائے، بارڈر ہے نا، اچھا خاصا بڑا بارڈر ہے۔ اچھا پھر افغانستان کا بارڈر ازبکستان کے ساتھ لگتا ہے، کسی کی مجال ہے کہ وہ وہاں پہ انٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ وہ ایران میں اس طرح انٹر ہو جائے؟ نہیں۔ تو پھر پاکستان میں کیوں؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ پاکستان ندیم ملک صاحب کو میں سن رہا تھا ان کا ایک کلپ مجھے ملا، بہت اچھی بات ہے انہوں نے کی، کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ آخر بارڈر کے اوپر تو کوئی تانے کی پولیس تو ہوتی نہیں ہے،
وہ تو وہاں پہ بارڈر کی فورس اپنی ہوتی ہے، فوج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کمانڈرز ہوتے ہیں، پھر ان کا اوپر کور کمانڈر یا کوئی آدمی ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں ان سے بھائی کہ آپ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا پرابلم آپ کو آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں صحیح ہو رہی؟ بارڈر مینجمنٹ میں آپ کو کیا ٹیکنالوجیز چاہیے آپ دے دیں۔ اتنے پیسے ہم خرچتے ہیں فضولیات قسم کی چیزوں کے اوپر، اس کے اوپر لگا دیں جس سے میرے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے، میری اکانومی، میری باقی چیزوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر لگائیں۔ بارڈر کا ٹرمینل بن رہا ہے، پتہ نہیں 10 سال ہو گئے، وہ ٹرمینل NLC کے پاس ٹیگا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں بن رہا بھائی، کیا وجہ ہے؟ ایسی غربت چاہیے بھی، ویسا تو فضول، میں نے کہا نا کہ فضول کی گاڑی ہے، گورنمنٹ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی ایک اسسٹنٹ کمشنر کے لیے گاڑی خرید سکتی ہے، 3-3 4-4 ارب کی۔ تو بارڈر کے اوپر آپ نہیں کچھ کر سکتے، آپ کوئی ٹیکنالوجی پراپر نہیں لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ میں نے کہا پھر ہندوستان کی بات آتی ہے، ہندوستان اور ایران دونوں نے کیا، کسی کی مجال ہے جو کراس کر کے وہاں پہ گھس جائے۔ ہم اصل میں جسے کہتے ہیں اگر افغانستان کا 10% قصور ہے یا 20 یا 30% قصور ہے تو 60-70-80% ہمارا ہے، بلیو می ہمارا، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو اس سے کھاتے پیتے ہیں اور جن کو بڑا فائدہ ہے وہ اس کو ٹھیک کیوں ہونے دیں گے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں، او جی بگٹی صاحب آ کے بیان دیتے، او جی ہم یہ بھارت جو ہے نا یہ کروا رہا، یہ افغانستان یہ کر، ابے یار وہ کرواتا ہے، آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا روکنا نہیں ہے ان کو؟ ہم نے جڑ سے اکاڑ پھینکنا نہیں ہے ان کو؟ ہماری رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ یہ نظر آتے ہیں تو پڑکا کے رکھ دو؟ کیوں کرنے دیں ہم ان کو؟ کیوں ہم نے اتنی سپیس پرووائڈ کی ہوئی ہے ان کو؟ یہ آپ کیوں نہیں پوچھتے بارڈر کے اوپر ایک نارمل آدمی کیا سمگلنگ کر سکتا ہے؟ ایک نارمل آدمی ویسے کراس کر سکتا ہے؟ اگر وہاں پہ لوکل جو وہاں پہ ڈیوٹی دینے والا ہے جب تک وہ الاو نہ کرے، تو ہم سے مجھے کافی دفعہ آنا جانا ہوا ہے، بلیو می مجال ہے کہ کوئی ویسے وہاں سے انٹر ہو جائے، جب تک وہ بندے آپ کو الاو نہ کرے پراپر طریقے سے، وہ پیسے لے کے یا کچھ اور جگاڑ لگا کے وہ آپ کو نہ آنے جانے دے، آپ نہیں آ جا سکتے، یا آپ کے پاس پراپر ویزا پاسپورٹ نہ ہو۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو کوئی میں نے دیکھا ہے کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے باوجود آنا جانا ہے، منہ اٹھا کے ادھر چلے جاؤ، منہ اٹھا کے ادھر آ جاؤ، پھر اوپر سے فائرنگ ابھی چمن پہ جس طریقے سے ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، یقین کریں I'm sorry to say، لیکن یہ جنرل صاحب نے بڑا ایکشن کیا ہوا ہے، عاصم صاحب نے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں یقیناً جو وہاں پہ ٹاپ لیول کے، مجھے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جا کے سپاہیوں سے بات کرنا شروع کر لیں گے وہاں پر، لیکن اس کو جو کمانڈ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو یقیناً ان کا جوڑ بنتا ہے، وہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ بات نہیں کریں گے تو یہ قصہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے ونس فار آل، بھائی ڈیورنٹ لائن کا قصہ ہے، مکاؤ مارکنگ کرو اور بس اپنا بارڈر سیٹل ڈاؤن کرو بھائی، اس کے زیرو لائن جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارا ہے کہ بھائی یہ زیرو لائن ہے، اس سے اس طرف 10 میٹر یا 20 میٹر آپ کا بارڈر ہے، 10 میٹر یا 20 میٹر ہمارا بارڈر ہے، یہ بیچ کا یہ زیرو لائن ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، نو مینز لینڈ ہے۔ اسی طریقے سے کرو، بات ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن what the thing is کہ نہیں چاہتے، بہت سارے لوگوں کی جو روٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلہ حل، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارا بلیم کرتے ہیں، جی یہ تو سارا قصور ایران کا ہے، یہ سارا قصور افغانستان کا ہے، یہ سارا قصور بھارت یا ہندوستان کا ہے۔ یار اس بلیم گیم سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں اور آن گراؤنڈ کام نہیں کریں گے تو پھر یقین کریں اس طرح کی سچویشن ہمارے لیے مزید سخت ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہوں، لیکن مذاق نہیں۔ اس وقت افغانستان میں کابل کے اندر ایک سخت قسم کا جسے کہتے ہیں کہ نیریٹو بلڈ اپ ہوا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ مزید ہو رہا ہے۔ اس کا پراپر سسٹم کرے، میں تو کہتا ہوں اللیگل کسی بھی کنٹری کا، افغانستان کے نہ ہو، کیوں میرے ملک میں آئے اللیگلی؟ نہ ریفیوجیز، بھائی آپ UNHCR کو کہے بھائی فنڈنگ بھی لے لو، سارا پیسہ بھی لے لو، ازبکستان بھیجنا ہے ادھر بھیج دو، ایران بھیجنا ہے ادھر بھیج دو، ہندوستان بھیجنا ہے ادھر بھیج دو، چائنا بھیجنا ہے ادھر بھیج دو، آپ کی مرضی ہے بھائی، ہمارے سر سے اتار کرو بھائی، وہ آپ جدھر مرضی کریں، ہاں لیکن ڈسپیوٹس کو سارٹ آؤٹ کریں۔
جو دو نمبریاں لوگ کر رہے ہیں بارڈر پہ، وہ ایران پاکستان بارڈر پہ ہو، وہ پاکستان افغانستان بارڈر پہ ہو، اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے، جڑیں اس کی روٹ کازز جو ہیں اس کو ختم کریں. اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے یقین کریں کہ یہ جنگ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت ہم ایک لارج نمبر آف کیجولٹیز، ہماری فورسز کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آن دا ڈیلی بیسس. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں، بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ ان کی ایک لائن کی خبر کہیں پہ نہیں آتی، لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ، ان کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں آن دا ڈیلی بیسس. بھائی اس کو ختم کرنا ہے، کابل کے ساتھ بیٹھنا ہے. کلیئر. یہ میں اشرف غنی صاحب کی جس وقت حکومت تھی اور طالبان نہیں آئے تھے، اور جس وقت ہم بڑے ناچ رہے تھے، ہم نے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑے ڈول بجائے تھے، اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ یار چھوڑ دو افغانستان کو اپنے حال پہ، ان کو کہو بھائی اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنا. آج بھی یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہیں سر آپ جو مرضی کریں اپنے ملک میں. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے یہ ہے کہ یار فیمیل ایجوکیشن یہ چیزیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے زبردستی سر نہیں کروا سکتے. اگر امریکہ اور برطانیہ، یونائٹڈ نیشن وہ نہیں کروا سکتے تو پاکستان کی کیا حیثیت ہے کہ پاکستان یہ ساری چیزیں ان سے کروا دے. اسی لیے پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سچویشن کو اگر تھوڑا سا بھی مزید میں سینڈل کیا گیا تو پاکستان کے لیے صورتحال بہت زیادہ مشکل سے مشکل ترین کی طرف جا رہی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ان کے لوکل بھی وہاں موجود ہے، ٹی ٹی پی کی پریزنس بھی شہر کے اندر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب افغانستان بارڈر پہ حالات خراب ہو جائیں گے اس لیول کے، وہاں کے فورسز کے ساتھ اچھا خاصا ویپن موجود ہے ان کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا. ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی جا کے AK-47 سے آپ کے ساتھ لڑیں گے. خیر اینی وے، لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ. کیا ہوتا ہے، یہ ڈسپیوٹ کہیں پہ اینڈ ہوتا ہے یا مزید اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.